دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اور جاننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم جو ویڈیو لے کے آئے ہیں وہ ہے انقلاب کے اوپر، کہ بہت ساری قوموں کو یہ جنون سوار ہوتا ہے کہ ہم انقلاب برپا کر دیں گے۔ اسی طرح حالیہ دنوں میں کچھ انقلاب ہمارے اس ایشیائی خطے میں ہمارے ارد گرد گھومتے ہیں، جن میں سب سے پہلے انقلاب آیا سری لنکا میں، جس کے وزیر اعظم کو اس کی عوام نے دستبردار کر دیا اور اس کے وزیروں کو بہت سارے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور اس سری لنکا کا اس انقلاب کا خمیزہ یہ بھگتنا پڑا کہ اس سری لنکا ڈیفالٹ کر گیا۔ اس کے بعد وہی پوزیشن افغانستان میں شفٹ ہوگی اور افغانستان کی عوام نے بھی انقلاب برپا کیا، تو اس کے صدر اشرف غنی کو بھی اپنا ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا، اور اس کا خمیزہ بھی ان کی عوام آج بھگت رہی ہے طالبان کی شکل میں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ ان ممالک تک رکا نہیں اور یہ پھیلتا ہوا اس انقلاب نے بنگلہ دیش کے اوپر بھی دستک دے دیا۔ بنگلہ دیش کی اگر بات کریں تو بنگلہ دیش ایشیائی خطے میں زیادہ ترقی کرنے والے میں، بہت تیزی سے ترقی کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل تھا، جہاں خواتین کو روزگار کے مواقع اور ایکسپورٹ، جس میں ہوزری کا کام، گارمنٹس کا کام، بہت تیزی سے دوسرے کنٹری میں وہ مال بھیج رہے تھے۔ مگر اس کی عوام کو اپنی حسینہ واجد وزیر اعظم کی ان پالیسیوں سے بہت اختلاف ہوا۔ جس کوٹا سسٹم کے اوپر انہوں نے احتجاج کرنا شروع کیا، جب یہ احتجاج شروع ہوا تو حسینہ واجد نے اس کوٹا سسٹم کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ جب ہائی کورٹ میں یہ چیلنج ہوا تو ہائی کورٹ نے اس کوٹا سسٹم کو ختم کر کے 7% کوٹا سسٹم کر دیا۔ کوٹا سسٹم ہے کیا تھا ناظرین؟ کوٹا سسٹم یہ تھا کہ جو 1971 میں جب یہ بنگال اور پاکستان الگ ہوئے تھے، تو جن لوگوں نے ان آزادی کی جنگ میں ان کے ساتھ دیا تھا، ان کو وہ کوٹا سسٹم میں بھرتیاں، سرکاری نوکریاں دیا کرتے تھے۔ جب وہ 7% رہ گیا تو وہی سسٹم پھر سپریم کورٹ میں بھی چیلنج ہو گیا۔ مطلب ساری بات کا لب لباب یہ کہ جو شرطیں ان لوگوں کی تھی وہ ساری کی ساری ختم تھی، مگر وہ 3%، 7% جو کوٹا رہ گیا تھا، اس کے اوپر احتجاج نے پھر دستک دے دیا، اور حسینہ واجد کو اپنا ملک بنگلہ دیش چھوڑ کر اپنی عوام سے اپنی جان، مال اور تحفظ کے لیے بھاگنا پڑ گیا۔ اور اس انقلاب نے یہ کام کیا کہ جو لوگ آپ کے کنٹری میں، اس کے کنٹری میں جن جماعتوں پہ بین تھا، جن کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، ان سب کو ان طالب علم تنظیموں نے واپس اپنے ملک میں بلایا اور ملک کا کنٹرول ان کے حوالے کر دیا۔ تو دوستو، جو حسینہ واجد نے اپنی بنگالی قوم کو ترقی کی راہ اور بہت ساری سہولتیں دی تھی، اس حسینہ واجد کو سوائے ہندوستان کے کسی بھی کنٹری نے پناہ نہیں دی۔ ابھی انہی کے بیٹے کا حالیہ دنوں میں ایک بیان آیا ہے کہ میری والدہ اب جو نئے الیکشن ہو رہے ہیں اس میں لازم شرکت کریں گی۔ دوستو، اسی طرح کا انقلاب ایک پاکستان میں بھی کچھ لوگ برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ انقلاب اس سے پہلے عراق، لیبیا، شام میں بھی عوام نے اپنی فوج کے خلاف کمنٹ کر کے نفرت پھیلا کے شروع کیا تھا، جس کا خمیزہ لیبیا کو، جس میں ساری سہولتیں اس عوام کے لیے فری تھی، آج ان کو وہ ساری سہولتیں سے محروم کر دیا گیا۔ عراق میں بھی یہی حال ہے، شام میں بھی یہی ہے، لیبیا میں یہی ہے۔ خدا را اپنے اداروں پہ اعتبار کرو، اور کچھ بھی ہو جائے اپنی فوج، افواج پاکستان کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑے، کیونکہ اگر افواج پاکستان ہے تو پاکستان ہے۔ اگر اس کی عزت پہ آنچ آتی ہے تو دوستو وہ آنچ افواج پاکستان پہ نہیں آئے گی، ہماری عزتوں پہ آئے گی، جس کا حال آپ عراق میں دیکھ سکتے ہیں، لیبیا میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ سے آپ کا فخر آپ کی فوج ہونا چاہیے، اور آپ کا نعرہ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد ہونا چاہیے۔